السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ مریم ہے۔ آج کی ناظرہ کلاس میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 82 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہیں وہ جنت جن کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے۔ ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں۔ تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے۔ تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے۔ پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور باردار ہونے والا ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائیں گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں۔ وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ سبق کے اختتام سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے ان آیات سے کیا سبق سیکھا ہے۔ دیکھیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہوگا، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے محبت کرنی ہوگی۔
بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے ہم دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی انسان سے محبت ہو گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ کاش یہ تڑپ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو جائے۔ جس دن کی تڑپ پیدا ہو گئی نا، آپ یقین کریں، آپ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہی محبت، یہ جو حقیقی سچی محبت ہے نا، یہی آپ کو نیک عمل کرنے پہ بھی ابھارے گی اور آپ کو جنت کی طرف خود بخود لے جائے گی۔ وہ ایک کہاوت ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔